السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جولائی کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ آج کے بلٹن میں پاکستان، بھارت، افغانستان، غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر سے عالمی خبریں شامل ہیں۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے اپنے اس فیصلے کی حمایت کی ہے جس کے تحت پاکستان کی کلیدی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس (ISI) کو فون کال سننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے زور دے کر کہا کہ موجودہ حالات میں ضروری ہے کیونکہ ملک عسکریت پسندوں کے تشدد کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی 1996 میں منظور ہونے والے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی حمایت کی جس میں خفیہ ایجنسیوں کو ایسی نگرانی کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام میں توسیع کا فیصلہ کرے گی اور جن کے پاس رہائش کا ثبوت یعنی POR کارڈ ہے انہیں ریلیف مل سکتا ہے۔ کابینہ ان کے قیام میں 6 ماہ یا 1 سال کی توسیع کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلپو گرینڈی نے پاکستان کا 3 روزہ دورہ ختم کیا۔ اپنے دورے میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر امیر مقام سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے منگل کو کہا ہے کہ وہ جلد ہی کابل کا دورہ کریں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ 1-2 روز میں افغانستان جائیں گے۔ ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور اطلاعات کے مطابق دہشت گرد افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ طالبان حکومت اس کی تردید کرتی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کے مطابق راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بدھ کو کیس کی سماعت کے دوران پرویز خٹک نے 15 منٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس دوران روسٹرم پر موجود عمران خان پرویز خٹک کے بیان کے دوران مسکراتے رہے۔ پرویز خٹک کا شمار عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا، تاہم 9 مئی سن 2023 کے واقعات کے بعد انہوں نے عمران خان سے راہیں جدا کر کے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنا لی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی روس کا اپنا 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے آسٹریا پہنچ گئے ہیں۔ مبصرین کے مطابق اس دورے سے 2 قسم کی آراء ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایسے وقت میں جبکہ واشنگٹن میں روس مخالف فوجی اتحاد نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے تو کیا مودی کے دورے نے امریکہ اور مغرب سے بھارت کے تعلقات کو متاثر کیا ہے؟ دوسری یہ کہ دورہ پروگرام کے مطابق ہوا ہے اور اس سے امریکہ اور مغرب سے بھارت کے رشتے متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن بعض دیگر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نریندر مودی کا روس کا دورہ نومبر میں ہونے والا تھا لیکن اسے قبل از وقت کر دیا گیا۔ ان کے مطابق بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں حالیہ دنوں میں کشیدگی آئی ہے۔ تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے یونیما کی رپورٹ پر رد عمل میں کہا ہے کہ طالبان کے نام نہاد اخلاقیاتی ضابطے کا غیر متوقع اور منمانی نفاذ انسانی حقوق کو کمزور کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے خواتین کے ساتھ سلوک کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور ہم افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر افغان خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ان کے سلوک پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ طالبان اس سلسلے میں افغان عوام اور عالمی برادری سے
اپنی یقین دہانیوں کا احترام کریں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روس کی جارحیت کے شکار یورپی ملک یوکرین کو اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے مزید 5 ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں زمین سے فضا کو محفوظ بنانے والے پیٹریوٹ دفاعی نظام کی 3 اضافی بیٹریز بھی شامل ہیں، جو امریکہ، جرمنی اور رومانیہ فراہم کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کا 3 روزہ اجلاس منگل کو شروع ہو گیا ہے۔ نیٹو کی سالگرہ کی تقریبات کے لیے واشنگٹن ڈی سی کے میلن آڈیٹوریم کا انتخاب کیا گیا ہے، جہاں 1949 میں نیٹو اتحاد کے قیام کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے یوکرین کی خواتین فوجیوں کے لیے $70 لاکھ سے زیادہ کے جنگی سامان کی امداد کے اعلان کے ساتھ افغانستان میں خواتین کے لیے تعلیم اور ملازمت کے حق کی بحالی کے لیے طالبان پر عالمی دباؤ جاری رکھنے کے عزم کا احاطہ کیا ہے۔ یہ اعلان منگل کو واشنگٹن میں نیٹو کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ 3 روزہ سربراہی اجلاس میں کیا گیا۔ منگل کو صدر بائیڈن نے کانفرنس کے شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ غزہ میں طبی ذرائع اور فوج کے مطابق اسرائیلی فورسز نے بدھ کو مزید مہلک حملے کیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کی ایجنسی کی عمارت کے اندر کام کرنے والے حماس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا کہ وہ منگل کو ہونے والے اس حملے کا جائزہ لے رہی ہے جس میں ہسپتال کے ذرائع کے مطابق جنوبی خان یونس کے علاقے میں ایک قریبی اسکول میں کم از کم 29 بچے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ غزہ شہر میں رات گئے ایک حملے میں حماس اور اسلامی جہاد کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جو فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا کے ہیڈ کوارٹر کے اندر کام کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور بڑی مقدار میں ہتھیار ملے ہیں۔ اونروا نے اس حملے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن کہا ہے کہ اس کے پاس اس دعوے کی تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی تنصیبات حماس اور اس کے اتحادی استعمال کر رہے ہیں۔ یمن کے حوثی باغیوں کے ایک مشتبہ حملے میں بدھ کے روز تنگ آبنائے باب المندب میں ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے تسلیم کیا ہے کہ باغیوں نے بحیرہ عرب کے قریب امریکی پرچم والے جہاز پر اب تک کا سب سے طویل حملہ کیا ہے۔ برطانوی فوج کے یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز سینٹر نے کہا کہ بدھ کو ہونے والے حملے میں موچا کے جنوب میں ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا، لیکن بحری جہاز اور تمام عملہ محفوظ رہا۔ یوکرین میں حکام نے بدھ کے روز بتایا کہ روسی حملوں میں جنوبی یوکرین میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گورنر اولیگ کیپر نے کہا کہ حملہ آوروں نے اوڈیشا کے علاقے میں بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ جنوبی شہر نیکوپول میں روسی گولہ باری سے ایک 62 سالہ شخص ہلاک ہو گیا۔ فضائیہ کا کہنا ہے کہ یوکرین پر داغے گئے 20 ڈرونز میں سے 14 کو تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان اور دنیا کے کئی دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ کے کئی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جن میں کیلیفورنیا، نیواڈا، ایریزونا، اوریگون، آئیڈاہو، الاباما اور مسیسپی کی ریاستیں شامل ہیں۔ گرمی کی شدت کے باعث امریکہ میں کئی اموات بھی ہو چکی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کرۂ ارض کو شدید موسمی طوفانوں، خشک سالی اور قحط سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر قابو پایا جائے۔ بصورت دیگر زمین ہر طرح کی حیات کے لیے مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ کرکٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کے باعث قومی سلیکشن کمیٹی کے ارکان وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو فارغ کر دیا ہے۔ وہاب ریاض مین سلیکشن کمیٹی کے رکن تھے، جبکہ عبدالرزاق مین اور ویمن سلیکشن کمیٹیز کے رکن تھے۔ پاکستان کی ٹیم صرف کینیڈا اور آئرلینڈ کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اور اب ایک اعلان۔
وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پر موجود ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے آپ کے لیے فیس بک پر پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔